الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ محترم معزز ذمہ داران مسجد، آج کے جمعہ کے دن پہلے سے جمعہ کا خطبہ سن کر پھر دوبارہ بعد نماز مغرب ایک مختصر سے درس کے لیے جمع ہونے والے معزز سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اس درس کے لیے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ قرآن کی اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے مومنین کا نام لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ عقل مندوں کی علامت قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان کے زمین کے پیدا کرنے میں، اختلاف لیل و نہار میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب، لب رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ جانتے ہوں گے سورہ آل عمران کی یہ جو آیت کریمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا ہے اور آپ بہت روئے ہیں اس آیت پر۔ آپ کو انشاءاللہ علماء اکرام بتائے ہوں گے، حدیث میں یہ جملہ آتا ہے، بل لحیتہ، آپ کی داڑھی بھیگ گئی تھی، جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ جگہ بھیگ گئی تھی، اور آپ ایسا کروٹ لیٹے تھے نماز کے بعد، وہ جگہ بھیگ گئی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ صبح میں آئے اور کہا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس جواب کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، وَيْحَكَ يَا بلال، وَيْحَكَ يَا بلال، اے بلال افسوس ہے وہ آدمی پر جو ان آیتوں کو پڑھے اور اس پہ غور نہ کرے، اسے وہ بے وقوف ہے، لا رأی لہ، اس کی کوئی عقل مندی نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے جو قرآن کی ان آیتوں پہ فکر نہ کرے، تدبر نہ کرے۔ نبی نے اتنا فکر کیا ہے، بہرحال یہ تفکر کے باب میں آتا ہے۔ اس کے بعد کیا آیت کریمہ ہے؟ بہت یکو ہو رہا آواز نہیں، آواز نہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں خود دور کر لیتا ہوں۔ جی آواز تھوڑا کم یکو ہو انشاءاللہ۔ اچھی ہے آواز، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بہت پیاری آواز ہے الحمدللہ، مگر ہم ذرا چیخ مارنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے آواز ایکو ہو رہی ہے۔ جی لآیات لأولی الالباب، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ کون سی آیت ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کے بعد کیا ہے؟ بولیے نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند کون ہیں؟ اولو الالباب کون ہیں؟ اللہ نے بتایا یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ عقل مند، کون عقل مند ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، بیٹھ کے کرتے ہیں، پہلو کے بل کرتے ہیں، قیام وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند کون ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض،
فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا زمین کو، اللہ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا ہے، اس میں جو فکر کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں۔ دو باتیں ہمیں پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ بھی کثرت سے کرنے کا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہمیں الحمدللہ عقل مند انسان کی علامت بتاتے ہوئے نبی کریم قرآن مجید میں اللہ نے کہا عقل مند وہ ہے، جزاک اللہ خیر، عقل مند وہ ہے، چھوڑ دیں انشاءاللہ، شکراً بارک اللہ فیکم۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ذکر کرتے ہیں۔ آگے اور چلیں، گناہ چھوڑنا مشکل ہے، اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھیے، یہاں تک کہ نماز کو آ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو ہم نماز کو بھی نہیں آ سکتے۔ اسی لیے حی علی الصلاح جب مؤذن کہتے ہیں اس کا جو جواب ہے وہ ہے لا حول۔ کیا معنی ہے؟ کیوں یہ دونوں میں ربط کیا ہے؟ دونوں میں کیا ربط ہے؟ کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ مؤذن جب کہتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس جگہ پر ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ اس لیے کہ نماز کو آنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قدرت سوائے اللہ۔ یہ ہم پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی ہاں، گناہ چھوڑنے میں نماز کا بڑا کردار ہے، بچوں کو سدھارنے میں نماز کا بڑا کردار ہے، خود اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے میں نماز کا بڑا کردار ہے۔ ایسا قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک، بولو بیٹے پڑھو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دیکھو ہم سب کوشش کر رہے ہیں گناہ چھوڑنے کی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ فارسی میں ایک جملہ ہے من آنم کے من دانم، من آنم کہ من دانم۔ مجھے معلوم ہے میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیسا ہوں۔ گناہ چھوڑنا سب چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے گناہ چھوڑنا چاہتے ہو، گناہ چھڑانے والی جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ کون سی؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، کس سے روکتی ہے؟ فحشا سے بھی روکتی ہے، منکر سے بھی روکتی ہے۔ میں ماں باپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بچہ اگر سدھر نہیں رہا ہے، کوئی بچہ اگر سدھر نہیں رہا ہے، سدھار کے باپ تنگ آ چکا ہے، میرا یہ ماننا ہے آج مولوی صاحب کی تقریر میں وہ تاثیر نہیں ہے، ٹیچر کی ٹیچنگ میں وہ تاثیر نہیں ہے، باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے، جو تاثیر اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ نماز کو لے کر آتے جاتے رہو، تسلسل کے ساتھ بچے کو نمازی بنا دو، اگلی پچھلی سنتوں کا پابند بنا دو، قرآن کا یہ وعدہ ہے بچہ سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ سدھار کے دیکھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کے بعد کا جملہ پڑھو، آپ ہی پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، اور ایک بار پڑھو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا ہے گناہ چھوڑنے میں نماز سے زیادہ طاقت ذکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر گناہ چھڑانا چاہتے ہو اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا لو، جی اپنے گھر کو ذکر کا گھر بنا لو۔ قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سبحان اللہ۔ گناہ چھوڑنے میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ کامیاب لوگوں کی علامت بتاتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کتنی چیزیں ذکر کے بارے میں کہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں ان کو۔ حافظ صاحب آپ ہی دہرائیے، میں نے کتنی چیزیں کہیں۔ میں نے سب سے پہلے کہا یہ حکم الہی ہے، کثرت سے ذکر کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ میں نے دوسرا لفظ کہا عقل مندوں کی علامت ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل۔ تیسرا جملہ میں نے کہا ذکر میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ذکر گناہ سے چھڑاتا ہے۔ چوتھا میں نے جملہ آپ کے سامنے یہ کہا کامیاب لوگوں کی علامت قرآن کہتا ہے وہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، میں ایک سوال کروں، پہلے میں ایک حدیث بول دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک بدو آیا. بدو جانتے ہیں نا کس کو بولتے؟ بدو، قریے سے آنے والا. دیکھو اس موضوع کو غور سے سنو. انسان اپنے آپ کو مار رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. بڑے بڑے لوگ، تعجب ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. یہ جو ذکر کا موضوع ہے نا، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا علاج ہے. یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے. اسے نارمل مت لیجئے گا، اسے آسانی سے مت لیجئے گا. آج کل کی جو بیماریاں ہیں جن کا نام بھی ہمارے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا، ڈپریشن، وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے. اینزائٹی، کیا ہے نا یہ میں گولیاں کھا رہا ہوں. کس کی کھا رہے ہو بھائی؟ اینزائٹی کی گولیاں میں کھا رہا ہوں، میں ڈپریشن کی گولیاں میں کھا رہا ہوں. سٹرس، کیا بولتے ہیں؟ سٹرس ہے، بوجھ ہے دماغ کے اوپر، اس کے لیے میں گولیاں کھا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اینزائٹی دور کرنا چاہتے ہو، ڈپریشن دور کرنا چاہتے ہو، آپ کا سٹرس دور کرنا چاہتے ہو، ایک پاکیزہ سکون کی زندگی چاہتے ہو، یہ ذکر کا موضوع سنو. انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں اللہ تمہیں عطا کرے گا، تمام چیزیں عطا کرے گا. سبحان اللہ. میں اس سے پہلے بھٹکل آیا تھا، کچھ مہینے ہو گئے، پتہ نہیں کتنے میں نے، اللہ عالم بالصواب. اس وقت میں پھر بھی ایک دعا کرتا ہوں. ایک نوجوان لڑکا بھٹکل کا، 17-18 سال کا شاید تھا وہ بچہ، وہ اوپر سے پانی میں چھلانگ مارا اور انتقال ہو گیا. آپ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. اتفاق سے اس وقت میں، اتفاق سے ہمارے گھر کے لوگ بھی آئے تھے. ان کے گھر گئے، عورتوں کو بات کرنے کے لیے گئے. سبحان اللہ. وہاں الٹا اس کی ماں نے، اس بچے کی ماں نے الٹا سمجھا کے بھیجا اس میں اللہ نے کچھ خیر رکھا ہے، شاید یہ زندہ رہتا تو کچھ شر ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ توحید والا ہی کر سکتا ہے. میرا تو یہ ماننا ہے توحید والے کا کھیت بھی، اس میں بھی توحید کی نشانیاں ملتی ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ آپ کو سمجھ میں آیا؟ آیا تو آیا بولو، جھوٹ نہیں بولنا. نہیں آیا تو کھلا بولو نہیں آیا. جمعہ کا خطبہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ توحید والا اگر کوئی کام بھی کر رہا تو اس کے کام میں توحید دکھتا ہے. دکھتا ہے کیا؟ صحیح ہے، دکھتا ہے. مثال دو. ہم لوگ سرسی گئے، سرسی میں جو ہے انانس کی بڑی کھیتی ہوتی ہے. انانس انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ انانس، پائن ایپل. ہاں، اس کی بڑی کھیتی ہوتی ہے. 1 ایکڑ میں سنا 5 لاکھ قریب، اللہ میرے بھائیوں کو برکت عطا فرمائے، قریب تقریباً. ایک ساتھی کے کھیت میں لے کر گئے. ابھی آج کل میں کٹائی کرنی ہے کھیت کی، 2 ایکڑ زمین ہے، 10 لاکھ کی قریب فصل ہے. میں نے پورے کھیت میں غور سے دیکھا، کہیں کوئی گڑا نہیں کھڑا ہے، کہیں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے، سارا کھیت سادہ ہے. میں نے کہا توحید والے کا کھیت بھی توحید ہے، اس میں بھی توحید نظر آتی. اگر 10 لاکھ کا مال کسی اور کی جگہ پہ ہو، وہ پتہ نہیں کتنے قسم کے گڑے کھڑا کرے گا، کیا کیا وہ کھیت کے اندر دکھائے گا. توحید والے کا اثر اس کی زندگی میں نظر آتا. میرے بھائی، اللہ یہ دولت ہمیں عطا فرمائے، اللہ یہ دولت ہمیں عطا فرمائے. میں تو اس سے بڑی دولت مانتا ہی نہیں. توحید سے بڑی دولت دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑی عظیم نعمت ہے ہی نہیں دنیا میں. اللہ ساری دنیا لے لے، اللہ توحید ایک رکھے ہمارے پاس، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے میرے بھائی. بہرحال حدیث سن لیجئے. عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا، ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد قصرت علی، بہت اسلام کے جو شریعت ہے نا بہت زیادہ ہے. فاخبرنی بشیء، مجھے ایک چیز بتائیے، بس اتنی چیزیں جو ہے نا وہ سب میں مجھے ایک چیز بتائیے. اتشبث بہ، میں اسے لازم تھام لوں گا، مضبوطی سے پکڑ لوں گا. سمجھ میں حدیث سمجھ میں آئی؟ اسلامی شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے ایک چیز بتائیے، میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ ایک چیز بتائی، کہا اس کو تم تھام لو. سبحان اللہ. کیا جواب تھا نبی کا جانتے ہیں؟ کیا جواب تھا؟ بول سکتے ہیں اللہ کے رسول کا جواب؟
ناراض نہیں ہونا میرے بچوں، میری عادت پوچھ پوچھ کر بولنے کی ہی ہے۔ کیا جواب تھا جانتے ہیں؟ ایک چیز اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو، لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ، لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ، کیا جملہ ہے! جی ہاں، میں نے حدیث پڑھ دی ہے، علماء کو چھوڑ کر کوئی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ، علماء کو چھوڑ کر، زور سے بولو، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھو، بھیگی رکھو، ہمیشہ ذکر کرتے رہو۔ تمام چیزوں میں ایک چیز اس نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک چیز بتائی، کہا وہ ذکر ہے، سبحان اللہ، وہ ذکر ہے۔ اس سے بڑی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، جس کے راوی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى یا رسول اللہ۔ حدیث سنے ہیں آپ کے لیے حدیث نہیں ہے، مگر بار بار سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ نے ایسی بنا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، ایسا ہے قرآن کا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، فذکر، ذکر نصیحت کرو، نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچائے گی، سبحان ان الذکرى تنفع المؤمنین، بار بار سننے سے چیزیں خراب نہیں۔ کتنی بڑی حدیث ہے، دیکھو اللہ کے رسول کا سوال ہے، میں ایک ایک چیز آپ انگلی پر گنی ہے، سوال کیسا ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل جو تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر ہے؟ ایک چیز ہو گئی، بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، تمہارے بادشاہ کے پاس، کیا جملہ، کیا جملہ ہے؟ بولو نا، یعنی اللہ کے پاس، وازکاها عند ملیککم، تمہارے بادشاہ کے پاس، اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ ہے، کتنے ہو؟ وارفعها فی درجاتکم، درجے کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ چوتھا جملہ، خیر لکم من انفاق الذهب والفضة، سونا چاندی خرچہ کرنے سے بہتر، اللہ اکبر، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ پانچواں، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اس سے بہتر کہ تم دشمن سے ملاقات کرو، تم اس کی گردن کو اڑا دو، وہ تمہاری گردن کو اڑا دے، کیا میں یہ چیز بتاؤں؟ کتنی باتیں نبی نے کہی، ریپیٹ کرو، ریپیٹ کرو، حدیث رسول ہے، شوق سے ریپیٹ کرو۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ تمام اعمال میں سب سے بہتر۔ دوسرا جملہ، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ۔ تیسرا جملہ، درجے کے اعتبار سے سب سے بلند۔ چوتھا جملہ، سونے چاندی سے بہتر۔ پانچواں جملہ، گردن اڑانے سے بہتر ہے، کیا میں بتاؤں؟ نبی سوال کر رہے، میں اسی پہ عمل کرتا ہوں بچوں، میرے نبی بھی سوال کرتے تھے، پھر جواب اللہ کے رسول دیتے تھے، الا اخبرکم، کیا میں خبر دوں؟ صحابہ کی جو عاجزی اور ادب صحابہ کا دیکھو، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے، یہ چیز کون سی ہے جانتے ہیں؟ قال ذکر اللہ تعالی، کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک آیت، پہلی بار جب میں پڑھا بہت خوش ہوا، میں بہت خوش ہوا۔ جی ہاں، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے ایک صحیح حدیث پیش کیا ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے نبی سے پوچھا، اگر سونا چاندی نہیں جمع کرنا ہے اس لیے کہ اس آیت میں اسے اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، بما نتخذ یا رسول اللہ، کوئی ایسی چیز ہے اللہ کے نبی جو سونے اور چاندی سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 باتیں کہی۔ کتنی باتیں کہا؟ کہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے ہر مسلمان کے لیے یہ لکھ کے رکھنے کی بات ہے۔ 3 چیزیں جو ہیں وہ کہا سونے سے بہتر ہے، چاندی سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، بتا دوں 3 چیزیں قیمتی ہیں، سونے چاندی سے بہتر ہیں، بتاؤں یا چھوڑ کے میں چلا جاؤں بنگلور؟ آپ ڈھونڈو انشاءاللہ، آسانی سے نہیں بولنا نا، سونا چاندی کمانے کے لیے دبئی جا رہے ہیں،
سعودیہ جا رہے ہیں، سالہ سال بیوی بچوں کو چھوڑ کے رہ رہے ہیں، سبحان اللہ. میں ایسے کیوں بتاؤں یا آگے بڑھوں انشاءاللہ؟ بمن اتخذ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا جمع کریں؟ نبی نے 3 باتیں بتائی، بڑی اچھی باتیں. میں بولنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. وہ تینوں چیزیں اللہ مجھے عطا فرمائے، وہ تینوں چیزیں اللہ آپ کو عطا فرمائے. پہلی چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ لسانا ذاکرا. کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ، ذرا زور سے بولو. لسانا ذاکرا، قلبا شاکرا، اللہ اکبر، وزوجة تعین احدکم علی امر الاخرہ. یقین مانیے یہ تینوں چیزیں مل گئی نا، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، زندگی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. ترجمہ جانتے ہیں؟ آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ. جانتے نا ترجمہ؟ جانتے ہیں ترجمہ؟ ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان پہلے نمبر پر، لسانا ذاکرا، ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان کسی کو مل جائے. قلبا شاکرا، اللہ اکبر، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ. کیا جی، وہ غزہ کے اندر ایک باپ کو دکھایا جا رہا ہے، صبح میں 20 پر 2 سال کا بچہ مرتا ہے، شام میں 3 سال کا بچہ مرتا ہے. وہ باپ وضو بناتے بناتے کہتا ہے الحمدللہ. کیا بولتا ہے؟ ان کے ایمان کو ہم ٹکر بھی نہیں دے سکتے جی. الحمدللہ، اللہ نے آج میرے 2 بچوں کو وفات دی ہے، میرے 2 بچے شہید ہوئے ہیں. کیسا شکریہ ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ کی ناشکری. ایک بلڈنگ بنائے ناشکری، 2 بنائے پھر بھی ناشکری، 3 بنائے پھر بھی ناشکری، 4 بنائے پھر بھی. ایسے نمونوں کو دیکھیں آپ، کبھی بھی روتے رہتے ہیں، ہمیشہ روتے رہتے ہیں. رب نے نواز دیا ہے پھر بھی روتے رہتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مثال بڑی ہے. مسجد نبوی میں شیخ البانی رحمہ اللہ بعد نماز عشاء درس جاری تھا، مغرب کے بعد شروع ہوا، عشاء کے بعد بھی درس جاری تھا. درس کا موضوع بڑا اہم تھا. آپ کو تعجب ہوگا، درس میں شیخ بن باز بھی بیٹھے تھے. کون؟ اس وقت میرے استاد بھی وہ درس میں بیٹھے تھے. اللہ میرے استاد کی مغفرت فرمائے. شیخ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، وہ بھی اس وقت جامعہ اسلامیہ میں 1961 میں پڑھ رہے تھے. ڈائریکٹ شیخ البانی سے انہوں نے 4 سال پڑھا ہے، ڈائریکٹ درس میں بیٹھے تھے. ایک فرزند لیٹ ہو گیا، شیخ البانی کے ایک فرزند اٹھے، انہوں نے آہستہ سے نکل لیے. وہ نام عبد المصور. کیا نام کیا ہے؟ عبد المصور. آہستہ سے چلے گئے باہر کسی ضروری کام سے. تھوڑی دیر میں ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا، شیخ البانی سے اس نے کہا ابھی جو آپ کے بیٹے گئے نا، وہ کار نکال کر گئے تھے، ان کی کار ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے. اور ایکسیڈنٹ کیسے ہوئی ہے؟ مدینے کی ایک وادی میں، یعنی 2 راستے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں، نیچے گر گئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ درس دیتے دیتے شیخ کی زبان سے نکلا الحمدللہ. کیا جملہ؟ میں بولا ہوں اس سے پہلے، بولا ہوں نہیں جی، الحمدللہ. تو درس روکا نہیں شیخ نے. کیا تھے جی وہ لوگ، سبحان اللہ. ہم کیا بہانے بناتے ہیں، ہم تو فوراً پیک اپ کریں گے، فوراً بھاگیں گے وہاں سے، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ واقعی وہ مجدد ہیں، وہ لائق تھے اس کے، ان کے اخلاق اس معیاری تھے. اللہ نے اسی لیے ان کو اتنا علم عطا فرمایا. جی ہاں، اسی لیے اللہ نے علم عطا، وہ باعمل علماء اکرام تھے. الحمدللہ پورا درس مکمل ہوا. پھر اسٹوڈنٹس کو لے کر مستشفیٰ پہنچے جہاں بیٹے کو رکھا گیا تھا. چھوٹے موٹے کھروچ آئے تھے، بچہ صحیح تھا. ہمارے استاذ کہتے ہیں ہم لوگوں نے، طلبہ نے استاذ سے پوچھا بائی مسٹیک، سبقت لسانی، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے زبان سے، بولنا کچھ اور ہوتا ہے، نکل کچھ اور. ایسا آپ نے الحمدللہ بول دیا، حالانکہ یہ جگہ انا للہ پڑھنے کی تھی، آپ نے الحمدللہ بول دیا. نہیں، شیخ البانی نے کہا نہیں، سوچ سمجھ کے میں نے کہا. اللہ نے اس وقت شیخ کو 5 اولاد عطا کی تھی. اس وقت میں کہا ایک بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، 4 کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. کیا بولوں، تم بولو.
تم بولو کیا بولو، الحمدللہ بولو کیا بولو، سوچنے کا انداز، سمجھنے کا انداز، اللہ وہ ایمان ہمیں عطا فرمائے۔ لسانا ذاکرا، ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان، قلبا شاکرا، ہمیشہ شکریہ والا دل، اور تیسری چیز ہے شاید ابھی یہ بچوں کو نہیں ملی ہے، ہمیں مل گئی ہے، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی جو مرد کو آخرت کے کاموں میں مدد کرے۔ اللہ اکبر، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ آپ داڑھی نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ داڑھی چھوڑیے، شادی ہونے کے بعد داڑھی چھوڑ دیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھیے، شادی ہونے کے بعد نمازی ہو گئے۔ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، فلاں شیخ کو سنیے، عقیدہ، بیوی سے عقیدہ صحیح ہو رہا، بیوی سے چہرہ صحیح ہو رہا ہے، بیوی سے اخلاق۔ کتنے چاہیے آپ کو؟ کتنے مرد چاہیے آپ کو؟ عورتوں کی وجہ سے وہ توحید پر آئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا 20 منٹ بولوں گا، میں آدھا گھنٹہ بولوں گا، پہلے میں نے ایسے ہی وعدہ بھی کیا اپنے آپ سے، اس لیے زیادہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ پہلے نمبر پر جو ہے لسانا ذاکرا۔ ایک سوال میں کروں گا، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کے بعد میں کچھ بول کر یہ درس مختصر سا ختم کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، بولیے، اور بولیں؟ نہیں کافی ہے، آپ میں تڑپ باقی ہے، وہ میرے لیے اچھا ہے۔ بھائی نماز تو تمہارے پاس 8:30 کو ہے، تب تک میں بولتا رہوں؟ جی بہرحال سن لیجیے گا۔ میرا ایک سوال ہے، ذکر کس کو بولتے ہیں؟ کیا ہے ذکر؟ اتنی دیر سے اس کی اہمیت بولتے جا رہا ہوں، اس کس کو بولتے ہیں ذکر؟ میں رات میں اٹھ جاؤں، سر پہ کپڑا ڈال لوں اور اللہ 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 1,00,000 بار بولوں، کتنی بار؟ کسی پہ اعتراض نہیں ہے، کسی پہ اعتراض نہیں ہے، مگر حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ جی ہاں، ورنہ لکم دینکم ولی دین والی آیت آتی ہی نہیں تھی، لا اعبد ما تعبدون والی آیت آتی ہی نہیں تھی۔ سچائی سچائی ہے۔ رات میں اٹھ جاؤں اور میں ذکر کی محفل سجاؤں، لائٹ آف کر دوں، اندھیرے میں ذکر کی مجلس، کہ یہ ذکر ہے جس کو ذکر بولتے ہیں؟ جی کیا ہے ذکر؟ بولتے کسے ہیں؟ ایک طرف وہ طبقے ہیں جو ذکر میں جی رہے ہیں اور ذکر کی مجلسوں میں جی رہے ہیں۔ حقیقی ذکر جس کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ کون سا ذکر ہے؟ جی میں آپ سے چاہتا ہوں جواب بھی، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو میں درس بند کر دوں گا، ختم کروں گا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ کسے بولتے ذکر؟ جی بارک اللہ میرے بھائی، بارک اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر بھائی، بہت بہت اچھی بات، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ فی علم و صحتک و اولادک۔ الحمدللہ، اللہ ان کے اولاد میں، ان کے علم میں، ان کے صحت میں، ان کے مال و دولت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی ہاں بہت صحیح جواب ہے۔ ایک انہوں نے کہا جو ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، کوئی اور ناصر بھائی کے علاوہ؟ آپ نبی کا طریقہ، ٹھیک ہے، نماز بھی ذکر ہے، چلیے ٹھیک۔ ایک چیز بتاتا ہوں انشاءاللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، یہ دماغ میں رکھ لیجیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ ذکر ہے، یہ زندگی بھر کام آئے گا، یہ انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کام آئے گا۔ ساتھ میں عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے بھی وہی کہا، یہ بہت دور کے ہیں شیخ الاسلام، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ قریب کے ہیں، تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام ذکر سے مراد کل معروف، ہر خیر کا کام ذکر ہے، ہر خیر کا کام ذکر ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ وہ کام دل سے ہو، وہ زبان سے ہو، وہ ہمارے اعضاء سے ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو جس سے اللہ راضی ہو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ ذکر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہیں میں چیخ مار کے آپ کا دماغ تو خراب نہیں کر دیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی بھائی، آئی نہیں آئی؟ ابن تیمیہ کوئی بھی معروف نہیں، وہاں لکھا ہے تھوڑا سا اس میں، کل معروف یقرب الی اللہ، کیا جملہ ہے، کل معروف یقرب الی اللہ، کل فعل یقرب الی اللہ، کالقیام فی الصلاۃ
والركوع والسجود وتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته سبحان الله. وكذلك أيضا التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة. اتنا لکھا ہے علماء نے، اتنا لکھا ہے علماء نے. اس لیے میں نے سب کو ملا کر ایک جملے میں کہہ دیا، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں. اب اس میں قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اس میں نماز بھی ذکر ہے، یہ درس میں جو دے رہا ہوں یہ درس بھی اس میں ذکر میں آتا ہے. تمام چیزیں، ساری چیزیں ذکر میں آتی ہیں. سمجھ میں آئی؟ یہ پہلی چیز. دوسری چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے خاص یا عام ہے. خاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اذکار بتائے ہیں فرض نمازوں کے بعد. صبح میں، شام میں، بیت الخلاء جاتے وقت، بیت الخلاء سے آتے وقت، لقمہ کھاتے وقت، لقمے کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت، کچھ خاص اس میں ضروری یہ ہے اسی وقت کرنا ہے. وہ وقت کی پابندی ضروری ہے. یاد رکھو اچھے سے، خاص اذکار میں وقت کی پابندی ضروری ہے. سیکنڈ، کیفیت ضروری ہے. تھرڈ، کمیت ضروری ہے. نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ دو لفظ ذرا فصیح ہو گئے، کیفیت اور کمیت ذرا فصیح ہو گئے. وقت اسی وقت کریں گے جس وقت میں کرنے کا حکم دیا گیا. وقت آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کہا گیا ہے آپ رکوع میں ایک ذکر کریں گے. کیا کریں گے رکوع میں؟ سبحان ربی الاعلی. نہیں، کیا کریں گے؟ ماشاء اللہ. اور سجدے میں ایک ذکر کریں گے، وہ آپ یہ وہاں نہیں کر سکتے، وہ یہاں نہیں کر سکتے. آپ جگہ نہیں بدل سکتے. آپ جس جگہ پر جو بتایا گیا ہے وہی پڑھیں گے آپ. وہ کتنی بھی اچھی دعا ہو، کتنی بھی اچھی دعا، مسجد سے آتے وقت ایک ہی دعا ہے، اللہم افتح لی. باہر جاتے وقت ایک دعا ہے. اس میں تین چیزوں کا علماء نے، اللہ رحم فرمائے، دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ پر ایک بڑا اچھا درس انہوں نے اس موضوع پر دیا ہے. بہت اچھا درس. ایک کیفیت ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی نے بتایا. جیسے مثال کے طور پر ذکر انگلیوں پر کرنا ہے. کس میں؟ انگلی. بھائی تسبیح میں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سارا عرب کرتا ہے، سارے شیوخ کرتے ہیں. یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے. کیفیت بھی ویسے ہی ہونی چاہیے جو کیفیت اللہ کے رسول نے بتائی. کیسے کرنا ہے، انگلی کہاں رکھنا ہے. سبحان اللہ. کمیت بھی، کمیت کا مطلب جزاک اللہ، کوانٹٹی. اللہ بارک اللہ فیکم. 30 پر 3، 30 پر 3، 9 30 پر 4 نہیں، 30 پر 3 33 33. یہ خاص ذکر میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور ذکر 3 چیزوں سے ہوتا ہے. موضوع بڑھ رہا ہے تو میں کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتا ہوں اس موضوع کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ختم کریں، کنٹینیو کریں. جی ہاں، بالقلب پہلے، دل سے. سیکنڈ باللسان، زبان سے. تیسرا دل اور زبان دونوں سے. ہو گیا 3 طریقے. پہلا کیا ہے؟ دل سے. سیکنڈ کیا ہے؟ زبان سے. تیسرا دونوں سے. پھر ایک سوال بیچ میں ملے، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، وہ الگ ہے. کون سا ذکر، زبان کا ہے یا دل کا ہے یا دل اور زبان کا ہے؟ کون سا سب سے افضل ہے؟ بولو بیٹے، بولو. سب سے افضل کون سا ذکر ہے؟ مجھے تو اور بھی زیادہ ہی لگتی ہے آواز. سب سے افضل کون سا ذکر ہے؟ بولے. صحیح کہا آپ نے. ابن قیم رحمہ اللہ کا جواب ہے وہ جو آپ نے دیا. علامہ ابن قیم نے کہا رحمہ اللہ سب سے افضل ہے ذکر زبان بھی چلے اور دل میں اس کا اعتقاد بھی ہو. سبحان اللہ. جیسے کہتے ہیں سبحان اللہ ایک ذکر ہے، آپ اسے زبان سے بول رہے ہیں، دل میں یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک بھی ہے. سبحان اللہ کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. وہ اعتقاد دماغ میں بھی ہو اور زبان بھی چلے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے. زبان پر لا الہ الا اللہ ہو اور اس کا احساس دل میں ہو. احساس دل میں کیسے ہو؟ علماء کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
یہ عقیدہ دل میں ہو اور زبان پر وہ ذکر چلے، اس سے بڑا ذکر نہیں ہے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، میں ادھر ہاتھ دھکل رہا ہوں، سبحان اللہ، ادھر بات بھی کر رہا ہوں، مجھے ادھر فون بھی آ رہا ہے اور میں ادھر سے تسبیح بھی ڈھکل رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے، زبان اور دماغ دونوں ایک جگہ رکھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف دل کا ذکر کیا ہے بھائی؟ یہ دوسرا نمبر ہے۔ دل سے بھی ذکر ہوتا ہے، صحیح، ہم اسے مانتے ہیں۔ کیا ہے دل کا ذکر؟ بارک اللہ فیکم، اللہ کی بڑائی، ٹھیک ہے۔ کیا ہے دل کا ذکر؟ جی، غیب پر ایمان لانا، اچھا، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے۔ کیا ہے دل کا ذکر؟ ابھی میری پیاس نہیں بجھی، میں ابھی پیاسا ہوں، بحیثیت مدرس میں پیاسا ہوں۔ کیا ہے دل کا ذکر؟ اب میں آتا ہوں۔ ایک باپ نے اپنے بچوں سے کہا، بخاری، صحیح بخاری میں ہے حدیث، میں مر جاؤں مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلانا، یعنی حدیث سنے ہیں، اور میری راکھ کو فی کثیر الہوا، ایک دم تیز ہوا جب چل رہی ہو، ہوا میں آدھی اڑا دینا اور آدھی راکھ سمندر میں ملا دینا۔ آپ سبھی جانتے ہیں اللہ نے ہوا کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا، کہا کن کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ کہا کیوں تو نے یہ کیا؟ جواب کیا تھا؟ ذرا زور سے بولو۔ نہیں، مجھے حدیث کا جواب چاہیے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ حدیث میں جواب یہ کہا گیا، مخافتک، کیا جملہ؟ زور سے بولیے۔ تیرا خوف الہی، یہ دل کا ذکر ہے۔ اتنا اللہ کو پسند آیا، اس نے اتنی بڑی غلطی کی۔ شیخ البانی کی ایک آڈیو کیسٹ ہے، درس ہے، شیخ البانی کہتے ہیں مت کہو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہاں دیکھو یہ آدمی مر رہا ہے، بول کے مر رہا ہے، اللہ مجھے جمع نہ کرے، اللہ مجھے نہ اٹھائے، اتنا بڑا گناہ کر کے مر رہا ہے، پھر بھی اللہ اسے جنت دے رہا۔ اور وجہ کیا ہے؟ خوف۔ کیا وجہ ہے؟ خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، یہ جو دل سے آتی ہے، دل سے آتی ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ خوف کا اپوزٹ، خوف کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑی بھولی قوم ہے یہ۔ خوف کا اپوزٹ کیا ہے؟ محبت، اللہ سے محبت، یہ دل کا ذکر ہے، یہ اللہ سے محبت، اللہ سے خوف۔ علماء لکھتے ہیں یہ الذکر بالقلب ہے یہ، اور اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت دکھتی کیا؟ خوف دکھتا کیا؟ یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ دنیا میں اللہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، اللہ کے خوف سے بڑھ کر کسی کا خوف نہیں۔ ایک لا یخشون احدا الا اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں کرنول میں جلسہ تھا، تقریباً میں سمجھتا ہوں 15-20 ہزار لوگ جمع تھے۔ ابھی 2-3 دن پہلے وہ جو ہے نا CA ابھی پاس ہوا تھا، 4 منسٹر آئے تھے اس میں، اتنے بڑے بڑے گن وغیرہ پکڑ کے۔ ایک اس میں سے بھائی ڈپٹی CM بھی آیا تھا، سب کو بلا کے ہمارے ساتھ بٹھا دیا گیا اور مجھے کہا گیا بولیے آپ۔ تو اللہ نے دماغ میں یہی ڈالا اس وقت میں، تم جو قانون بنانا بنا لو، قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے مسلمان اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ لا یخشون احدا الا اللہ، یہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سوائے اللہ کے، یہ مسلمان کی خوبی ہے۔ سبحان اللہ، لا یخشون احدا الا اللہ۔ ماشاءاللہ اس وقت جو بھائی آئے تھے، اللہ جزائے خیر دے، سب نے کہا ہمیں بہت سکون ملا، یہاں ہمیں بہت سکون ملا اس وقت میں۔ اور میں نے وہ جو لیڈر لوگوں سے کہا جو آ کے ہیلے بول رہے تھے، ہمیں کچھ اور بول کے وہاں بلایا گیا اور ہمارے سے کچھ اور کام کروا لیا گیا۔ میں نے ان کو ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر تحفے میں دیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تجھے یہاں کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے وہاں بھیجا ہے، تو نے کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، میرا موضوع ہے ذکر الہی، اور ذکر الہی میں آپ دل کا جو ذکر ہے وہ ہے خوف اور محبت۔ زبان کا ذکر ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، جو بھی ہم بولتے ہیں، ایک چیز یاد رکھو، سب سے جو زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں نا، قرآن بھی ذکر میں شامل ہے،
جو بھی ہم بولتے ہیں سب سے افضل ذکر زبان کا جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. افضل الذکر. اور یہ بولنے کے لیے مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں سلفیہ میں جا کے پڑھ کے آؤں گا تو یہ بول سکتا ہوں. کوئی بھی عام انسان سب سے افضل ذکر کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. میں ہمیشہ ایسا مذاق میں نصیحتاً بولتا ہوں، گاڑی کے پیچھے جاتی نہ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا. زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اوائڈ کرنے میں، سائیڈ مارنے میں. میں ہمیشہ بولتا ہوں سائیڈ مارتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو. کبھی اللہ نہ کرے اللہ کچھ ہو گیا، آدھا کلمہ تو پڑھ لیے ہو محمد الرسول اللہ ہو جائے گا. جی ڈر گئے شاید آپ لوگ، کیا بول کو ادھر ہی حضرت یہاں سے. بہرحال یہ 3 قسم کے ذکر ہیں جسے علماء نے پیش کیا ہے. اس کے کچھ فوائد ہیں. 7 فائدے علماء ذکر کے پیش کرتے ہیں. کتنے؟ پورا وقت ہو جائے گا، اسے میں باقی رکھ لیتا ہوں. 7 فائدوں کو باقی رکھ لے کر کسی اور وقت پر انشاءاللہ. کل صبح میں درس ہے میرا. کیا نام ہے وہ مسجد کا بھاؤ، کیا نام ہے؟ ابراہیم میں اس کو بول دیں گے. آپ لوگ نہیں آئیں گے؟ اچھا یہ دیکھو کیسا ہے، مولوی صاحب کو انہوں بلاتے ہیں. جزاک اللہ خیر، میں مذاق کر رہا ہوں جی. یہ علماء کو میں نے دیکھا ہے درسوں میں مذاق کرتے ہوئے، ہنساتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اہل علم حضرات کو. بہرحال سن لیجئے، ایسے ہی انگلیوں پر گناتا ہوں، آپ سن لیں. اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز ہے، پہلا فائدہ اہل علم نے لکھا ہے فاذکرونی اذکرکم. کیا بات ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے یاد کرے تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا. یہ پہلا فائدہ ہے. اللہ تعالی بندے کو یاد کرتا ہے. بندہ اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم. اب وہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس دوسرا فائدہ دماغ میں رکھ لیجیے، اطمینان. دل کو اطمینان، دل کو سکون. یہی ہے علاج. ڈپریشن اپریشن جتنے بھی ہیں نا، اس کو اگر ہٹانا چاہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے ایک ہی چیز ہے، الا بذکر اللہ. پورے ایک ساتھ بولنا ہے. نہیں آئی آواز مجھے. الا خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. تطمئن القلوب. دل کو اگر سکون چاہتے ہو، پیس آف مائنڈ چاہتے ہو، اچھی زندگی اگر چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر. میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے ایک چیز نوٹ کی. حسن بصری رحمہ اللہ. کون ہے یہ حسن بصری؟ حسن بصری کون ہے؟ میں یہ مانتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے پورے کرناٹکا کے اندر یہ جو علاقہ ہے وہ علم میں سب سے آگے ہے. میں ایسا مانتا ہوں. میں جو مان رہا ہوں صحیح ہے، میں ایسا مانتا ہوں. میں جو مانتا ہوں صحیح ہے، اس لیے دوسری جگہ کی طرح میں یہاں بات نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو بھیجا نا یمن کی طرف، انک تأتی الی قوم من اہل الکتاب. وہ یہ کفار قریش کی طرح جاہل نہیں ہے، وہ علم والے اہل کتاب ہیں. سوچ کے بات کرنا وہاں. انک تأتی الی قوم من اہل الکتاب. میں سمجھتا ہوں یہ علاقہ دین کے زیادہ قریب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. اور میں دوسری جگہ جب جاتا ہوں نا تو میں اسے ماڈل ہاؤس کے طور پہ میں پیش کرتا ہوں. کس کے طور پہ؟ ماڈل ہاؤس ہوتا ہے نا، 500 فلیٹ بناتا ہے ایک آدمی، ایک فلیٹ نیچے بنا کے رکھتا بیچنے کے لیے کہ تمہارا فلیٹ ایسا آئے گا. اس کو بولتے ہیں ماڈل ہاؤس. یہ ہمارے لیے یہ علاقہ ایک ماڈل ہاؤس ہے. جو بھی ہے، جتنا بھی دین ہے دوسرے کے مقابلے میں یہاں بہتر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. میں نے ایک سوال اسی کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے ایک سوال کیا ہے. کیا نہیں؟ ایک سوال. کیا سوال تھا میرا؟ بولو. ابھی میں نے ایک سوال کیا تبھی یہ کہا. کیا سوال تھا؟ توحید. حسن بصری کون ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا میرے بھائی، امام بخاری کون ہے نہیں معلوم ہے ہم کو. مان لیجیے، آپ مائک لے لیجیے، آپ انٹرویو لیجیے جا کر 100 لوگوں سے پوچھئے کون امام بخاری، دیکھیں گے کتنے لوگ جواب دیتے ہیں. ان کی امی کا نام، ان کے ابا کا نام،
پہلی کتاب امام بخاری نے کون سی لکھی؟ کون سی عمر میں وہ محدث بنے؟ کون سی عمر میں وہ محدث بنے؟ کیا وہ حافظ قرآن تھے؟ کیا انہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی؟ ان کے شاگرد کون؟ ان کے اساتذہ؟ لمبا نہیں، مختصر پوچھ لیجئے، دیکھیں کتنے لوگ بتاتے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا، تمہیں اپنے آبا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ ہو تم الگ ہو۔ صحیح معنی میں امام بخاری کا نام سنتے ہیں، ان کے بارے میں علم نہیں ہے ہمیں۔ امام احمد بن حنبل کا نام سنتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ ہماری قوم خاص طور سے بہت دور ہے، اسی لیے رول ماڈل نہیں ہے ان کے پاس، یہ نئے نئے لوگوں کو بنا لیتے ہیں۔ اگر میرا یہ ماننا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، پورے وسوخ کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر نوجوان نے امام احمد ابن حنبل کو پڑھ لیا، زندگی میں کسی اور کو رول ماڈل بنائے گا ہی نہیں، ساری ڈیپیاں ڈیلیٹ کر دے گا، اپنی زندگی میں اپنا ہیرو ان کو مان کے چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ امام اہل السنہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، جو آپ نے کہا صحیح ہے، وہ تابعین میں اونچے طبقے میں ہیں۔ جیسے ابو بکر صدیق صحابہ میں ہیں مگر ان کا بڑا مقام ہے، عمر رضی اللہ عنہ صحابی میں ہیں، بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد کا جو جنریشن ہے، سعید ابن مسیب تابعی ہیں، بہت بڑے ہیں، حسن بصری تابعی ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ان کا ایک قول ہے، کن کا؟ حسن بصری کا قول، تفقدوا الحلاوہ فی ثلاثۃ اشیاء، اگر مٹھاس چاہتے ہو ایمان کی، ایمان کا مزہ چاہتے ہو، تین چیزوں میں ڈھونڈو۔ کتنے چیزوں میں؟ تین چیزوں میں ڈھونڈو، تمہیں ایمان کا مزہ ملے گا۔ تفقدوا الحلاوہ فی ثلاثۃ اشیاء، پہلی چیز حسن بصری کہتے ہیں فی الذکر، کس میں؟ ذکر میں مزہ آنا چاہیے۔ دوسری چیز تلاوت القرآن، تلاوت قرآن میں مزہ آنا چاہیے۔ تیسری چیز صلاۃ، کون سی چیز؟ نماز میں مزہ۔ جان لو اگر یہ تینوں چیزوں میں مزہ نہیں ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، فَاعْلَمُوا، یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، جان لو کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، تمہارے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اسی وجہ سے تمہیں قرآن میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر نہیں آ رہا ہے نا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، میری نماز میں مجھے مزہ مل رہا ہے، قرآن میں مجھے لطف مل رہا ہے، ذکر میں نہیں مل رہا ہے تو سمجھ لو ہمارے دل پر مہر لگا دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہماری ان مہروں کو دور فرمائے۔ کتنی باتیں ہوئی، کتنی باتیں ہوئی، آپ بھی تھک گئے ہیں، میں بھی تھک گیا، موضوع کو یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ کتنی باتیں ہوئی، باتیں تو بولو نا، 7 میں سے میں نے کتنی باتیں بتائی؟ جی اس میں جزاک اللہ خیر، 3 تو دوسرے میں ہوئی ہیں، دوسرے میں 3 باتیں ہوئی ہیں، اور مکمل دیکھا جائے صرف 2 ہی باتیں ہوئی ہیں۔ فوائد میں اگر دیکھا جائے صرف 2 فائدے ہی ہوئے ہیں۔ ایک فائدہ میں نے کہا اللہ یاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ میں نے کہا دلوں کو سکون ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ، علمی جملہ ہے یہ، اللہ کی معیت، اور اللہ کی معیت جہاں بھی آئے گی مدد ملے گی اللہ کی، اللہ کی مدد مراد ہے، یاد رکھو۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو ذکر کرو۔ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا، جب استغفر اللہ پڑھتا ہوں 100 مرتبہ، تو یہاں تک لوگوں نے کہا، بنگلور کی ٹریفک میں کہتے ہیں مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے، سامنے اتنی بڑی ٹریفک ہے، میں نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، مجھے پتا ہی نہیں کیسے رب نے ٹریفک ہٹائی اور میں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ بہت بڑے ایک ایڈوکیٹ تھے، انتقال ہو گیا شہر بنگلور میں، بڑا نام کمائے، وہ بڑا نام کمائے، نام نہیں بولتا میں، بہت اچھے، مسلمانوں میں بار کاؤنسل کے وہ ایک ہی ممبر تھے، پورے ایشیا میں سب سے بڑا بار کاؤنسل ہے بنگلور کا، اس کے وہ اکیلے ممبر تھے، مسلمان تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے، پیر کو روزہ رکھتے، اور جب کلائنٹ آتا نا جس کا کیس لڑتے، اگر وہ مسلمان ہے تو اسے بولتے تو کیا کیا سائیڈ میں، جب تو کٹگرے میں کھڑا ہوتا ہے نا
تو بس استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جا. میں کیس لڑوں گا مگر کیس کو جتانے کا کام اللہ کا ہے، اس لیے ذکر کرتے ہوئے کھڑا ہو جا، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جا، اللہ کی مدد آئے گی. سبحان. جی ہاں، کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں. اکتفا کریں گے انشاءاللہ؟ جی پوری کر دیں، تھک گئے ہیں. چوتھی چیز یہ بہت اہم ہے، چوتھی بہت بہت اہم ہے. ہم میں سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا. من شر الوسواس الخناس. اور ایک بار بولو، من شر الوسواس الخناس. شیطان کی 2 صفتیں اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی. ایک ہے وسواس اور دوسری ہے خناس. ایک ہے وسواس، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. وسواس کا معنی ہے وسوسے ڈالنے والا، دماغ میں غلط غلط خیالات ڈالنے والا. سبحان اللہ. اگر اسے دور کرنا چاہتے ہو، شیطان کے وسوسوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اس کی تکلیفوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ذکر. کیا ہے؟ ذکر. خناس کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ وسواس کا معنی میں نے بتا دیا، خناس کا معنی دیکھیں کون بولتے ہیں. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. من شر الوسواس الخناس. اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں اس شیطان کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. کیا دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ وسوسے ڈالتا ٹھیک ہے، جب دماغ میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جب انسان ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ذکر جب جیسے ہی ذکر پڑھیں گے فوراً پیچھے بھاگ جاتا ہے وہ. قرآن میں رب نے کہا من شر الوسواس الخناس. سبحان اللہ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کچھ چیزیں، ہر چیز یوٹیوب پہ نہیں ڈالنا، کچھ چیزیں کاٹنا اس میں سے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں بعد میں انشاءاللہ. ایک آدمی ہے بنگلور شہر میں، اذان بند کرنے کی کمیٹی بنائی. ہائی کورٹ میں کیس کیے لوگ اور اللہ کے فضل سے ہار گئے کیس، مگر کمیٹی باقی ہے. لاؤڈ اسپیکر میں تمام اذانیں بند کرنا، 5 اذانیں. اس کمیٹی کا ایک ایکٹیو ممبر ہے، اس کی بیوی پہ اثرات ہیں. وہ سارے مندر پھر لیا، وہ سارے مندر. ایک ساتھی ہمارے آ رہے ہیں ابھی اس پروگرام میں بھی آ رہے ہیں، اتفاق سے اس کی ملاقات ان کے ساتھ ہو گئی. یہ گئے، قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اذان دیے. کیا کرے؟ اذان دی. اللہ نے اس کی بیوی کو شفا دی. اب وہ کیا بولتا معلوم، نام نہیں لوں گا اس کا. میں بولتا اتنے منتر پڑھتا ہوں، یہ 2 منتر میں جو طاقت ہے، جو میں نے دیکھا ہے اس کا اثر، کسی اور منتر میں نہیں ہے. کیا رب کی شان دیکھو. جو اذان بند کرنے کی کمیٹی کا ممبر ہے، صبح شام وہ خود گھر میں اذان چلا رہا ہے. اس میں جو طاقت میں نے دیکھی، اور سورہ فاتحہ، یہ 2 میں جو میں نے، اس کا لفظ ہے، اس منتر میں جو میں نے دیکھا، اور کسی میں وہ طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور نبی نے بھی یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اذان جب دی جاتی ہے، اذان جب دی جاتی ہے، شیطان بھاگتا ہے. کبھی کبھی صبح میں آپ سنتے ہیں الگ الگ قسم کے کتے بھونکتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے. یہ سب ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں. جی ہاں، شیطان کو دور کرنا چاہتے ہو زندگی سے، سبحان اللہ، ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں. کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی. 3 رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی کیا کروں گا رکھ کر؟ ان کو تھوڑا تڑپاؤں گا، اس کے بعد جب تڑپ ختم ہوگی تو پھر بولیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسے ہی بول کے 1 گھنٹہ تو ہو گیا ماشاءاللہ. آپ سے میں نے 20 منٹ کا وعدہ کیا تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا. چلیے 5واں سن لیجیے. الحمدللہ. عرش کے سائے میں جو 7 لوگ رہیں گے نا، اس میں سے ایک آدمی ہوگا، اللہ عرش کا سایہ اسے عطا کرے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے عطا فرمائے، اللہ آپ کو عطا فرمائے، اللہ ہمارے والدین کو عطا فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ عطا فرمائے. سب کو میں نے لے لیا ہے، سب کو میں نے لے لیا، اللہ سب کو عطا فرمائے. کیا جملہ ہے نبی کا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ. اکیلے میں اللہ کا ذکر کیا، اکیلے میں اللہ کا ذکر کیا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. مجھے ایک بات دیکھو، لوگوں کے سامنے کبھی نہیں رونا، اس میں ریاکاری کا امکان ہوتا ہے. رونا اکیلے میں ہے.
اس لیے کہ یہاں اکیلے کا جملہ استعمال کیا گیا ہے. ذکر اللہ خالیا، اکیلے میں اس نے اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا. ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. 2 باقی ہیں، اسے جلدی میں ایسے گناتا ہوں. چھٹا اور دوسرا ملا جلا ہے، ملا جلا ہے مگر الگ ہی ہے یہ دونوں. جی ہاں، چھٹا یہ ہے جس گھر کے اندر ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جی ہاں، پہلی بار جب میں نے مثال دی تو لوگ ناراض ہو گئے، اور مثال نبی نے دی، جس گھر میں ذکر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا ہے اس کو مردہ گھر بول سکتے ہیں. کیا بول سکتے ہیں؟ جی، مثل البیت الذی یذکر، وہ گھر جس میں ذکر الہی ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے. اللہ ہمارے گھروں کو زندہ گھر بنائے، اللہ ہمیں وہاں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی ہوئی؟ 6 ہیں. کم سے کم ایک تو رہنے دیجئے میرے پاس انشاءاللہ. کیا ناصر بھائی؟ جی، ٹائم تو تمہارا بہت ہے ماشاءاللہ، دوسری مسجدوں میں یہ اقامت کا ٹائم ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. ایک رہنے دیں انشاءاللہ تعالی، آپ تلاش کریں. ایک میں آپ کے حوالے، میرے پاس چیٹی ہے، بس دیکھنا ہے مجھے، بولنا ہے. جی بولیے. سمجھ میں نہیں آیا مجھے. اچھا، ایک رہنے دیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ میں ذرا آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیتا ہوں. ایک دیکھیں، کل بھی میں یہی ہوں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پرسوں بھی میں یہی ہوں. اگر آپ نہیں دیکھ سکے تو مجھ سے پوچھ لیجئے، میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. کیا بولتے ہیں؟ جی، اتنا مجمع نہیں رہے گا. جی اوپر ٹھیک ہے، رہنے دیں انشاءاللہ تعالی، تھوڑی نا ڈر ہے مجھے. جی جی انشاءاللہ. ایک میں نے رکھا ہے اپنے پاس، باقی 6 میں نے آپ کے حوالے کر دیے. بولیے. پانی جو مسکا لگا رہے ہیں، پانی لا کر دو اور لا کر دو. بھاؤ کیا کریں گے؟ جی جی بالکل بھائی، میں ان کو چاہتا ہوں، وہ مجھے چاہتے ہیں، برابر ہے دونوں. جی تیلگو میں بولتے ہیں دان کی دین کی سریے پویا. جی یہ برابر ہے دونوں کا ماشاءاللہ. اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک گیس کیجئے. ایک میں نے چھوڑا ہے، کوئی گیس کرے انشاءاللہ کیا ہوگا وہ. ترتیب سے میں بولتے گیا ہوں ایک چھوڑ کر. جی انشاءاللہ. کچھ تو بولو، منہ تو کھولو بھائی. یہ آپ ہی بول سکتے ہیں، جو بولو بولو بول رہے، آپ ہی کچھ بولو انشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. نہیں مجھے ٹھنڈا نہیں چاہیے. بولیں. ایک باقی ہے، اس کا اخلاص وہ ہر عمل کی شرط ہے. وہ ذکر کی جو فوائد ہیں وہ فوائد میں گنا. میرا موضوع ہے فوائد الذکر، ذکر کے فوائد. اس میں 6 بتا دیا میں ماشاءاللہ، ایک چھوڑا ہوں. بسم اللہ. جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ. بولیں. جی کچھ بولیں آپ لوگ بھی. جمعہ کا خطبہ نہیں ہے بھائی، یہ میرا ایک چھوٹا سا درس ہے، اس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. یہ آخری جملے پہ درس بھی ختم کر لیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، ایک اور. اچھا ایک کام کریں، جو 6 میں نے کہا نا اسے ایک بار ریپیٹ کرو آپ لوگ. جی کم سے کم اسے تو کرو بھائی. جو میں نے 6 کہا اسے ریپیٹ کرو ایک مرتبہ آپ لوگ. جزاک اللہ. ایک پہلا، اللہ اللہ میں یاد کرے گا. دوسرا، دلوں کو اطمینان ملے گا. تیسرا، اللہ کی مدد. بہت خوب، جزاک اللہ خیر. تیسرا. چوتھا جی وسوسے. پانچواں. جی چلیے میں 7واں بول دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا انشاءاللہ تعالی. چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، فوائد ہیں بھی، موضوع فوائد ہیں، چھوٹے اذکار ہیں، ترازو میں بڑے وزن ہوں گے.
اللہ اکبر. ترازو جو نام اعمال تولا جائے گا نا، وہ نام اعمال میں جو ذکر آپ کرتے ہیں، چھوٹا چھوٹا ذکر جو کرتے ہیں، یہ نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. آپ حدیث جانتے ہیں، کلیمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ. پوری بخاری پڑھ لی آپ، صحیح بخاری کی آخری حدیث یہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ سوچ کے پڑھو، چھوٹا جملہ. نبی فرماتے الحمدللہ تملؤ، ایک بار الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ بھر دیتا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں، کتنی بڑی چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، مگر کل روز قیامت انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار نام اعمال کو بھر دیں گے. اللہ اکبر. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. میں نے 7 فوائد ذکر کے آپ کے سامنے کہے ہیں، اور میں کوشش کیا تھا کہ آپ سے بات کر کر میں یہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبح و شام کے جو اذکار ہیں اللہ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دل سے سوچ کر اس پر عقیدہ رکھ کر اللہ ہمیں وہ ذکر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ذہنوں سے وسوسوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ ساری امت کو ذکر کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر میری دعا ہے ہمارے وہ سارے نوجوان جو انجینئر ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، مگر ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، بہت ساری ایسی ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ انہیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.